السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آفیشیل انصار خان ندوی یوٹیوب چینل میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں جانور کا ذبح کب متحقق ہوگا اس سلسلے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جانور کے گلے میں 4 شہ رگیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حلقوم، جس سے سانس لیا جاتا ہے۔ نمبر 2 مریو، جس سے کھانا پانی اندر جاتا ہے۔ نمبر 3 اور 4 دوران خون والی 2 رگیں۔ ان 4 رگوں میں سے اگر 3 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے اور شرعی طور پر ذبح کا تحقق ہو جاتا ہے۔ گردن میں کس جگہ چھری چلائی جائے؟ جانور کی گردن کے کسی بھی حصے میں چھری چلائی جا سکتی ہے۔ اس میں بیچ یا کنارے کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ۔ اونٹ کو حلال کرنے کا بہتر طریقہ نحر ہے، یعنی اس کا اگلا بایاں پاؤں باندھ کر کھڑے کھڑے اس کی گردن کے نچلے حصے میں بسم اللہ پڑھ کر نیزہ مارا جائے، جس سے سب رگیں کٹ جائیں اور بہنے والا خون نکل جائے۔ تاہم اگر اونٹ کو لٹا کر گائے بھینس کی طرح ذبح کیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، مگر یہ خلاف اولیٰ ہے۔ ضروری تنبیہ: عرب وغیرہ میں تو اونٹوں کے نحر کا عام معمول ہے، لیکن ہمارے اطراف میں چونکہ اونٹ کی قربانی شاذ و نادر ہوتی ہے، اس لیے نحر کا طریقہ کم ہی اختیار کیا جاتا ہے اور لوگ اونٹ کو لٹا کر ذبح کرتے ہیں، لیکن اس میں بعض جگہ معلوم ہوا کہ اس کی گردن پر 3 جگہ چھری پھیرنی ضروری سمجھی جاتی ہے، تو یہ التزام قطعاً بے اصل ہے۔ اگر ایک جگہ ذبح کرنے سے رگیں کٹ جائیں تو گردن میں دوسری جگہ چھری چلانا بالکل ضروری نہیں ہے۔ گدی کی طرف سے جانور ذبح کرنا مکروہ ہے۔ حلق کے بجائے گدی کی طرف سے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے، تاہم اگر رگیں کٹ جائیں تو حلال ہو جائے گا۔ عورت کا ذبیحہ۔ عورت کے لیے بھی جانور ذبح کرنے کی اجازت ہے، لہٰذا مسلمان عورت کا ذبیحہ بلا شبہ حلال ہے۔ باشعور بچے کا ذبیحہ۔ اگر نابالغ بچہ باشعور ہو اور اللہ کا نام لے کر ذبح پر قادر ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ گونگے مسلمان کا ذبیحہ۔ اگر کوئی مسلمان گونگا ہو تو اس کا ذبیحہ مطلقاً حلال ہے، کیونکہ وہ معذوری کی وجہ سے بسم اللہ پڑھنے پر قادر نہیں ہے، لہٰذا اس کا مسلمان ہونا ہی کافی ہے۔ مخنث شخص کا ذبیحہ۔ مخنث ہجڑا شخص اگر مسلمان ہے تو اس کا ذبیحہ درست ہے۔ قادیانی کا ذبیحہ۔ قادیانی کافر ہیں، ان کا ذبیحہ حرام ہے۔ اگر کسی قادیانی نے اللہ کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کیا پھر بھی وہ جانور حلال نہ ہوگا بلکہ مردار کے حکم میں ہوگا۔ اخیر میں آپ سے گزارش ہے کہ جن حضرات نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب، لائک، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔